حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام تک ہر نبی اپنی امت کو دجال کی فتنہ سے پناہ مانگنے کی تلقین کرتے آ رہے ہیں، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر دجال ہے کون، اور اس سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا تھا جس کی وجہ سے اسے سب سے بڑا دشمن اور فتنہ قرار دیا گیا؟ کیونکہ ہم انسان صرف اس شخص کو ہی دشمن سمجھتے ہیں جس نے ہمارا کوئی برا کام کیا ہو، تو پھر دجال سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا جس کے پاداش میں اسے انسانوں کا دشمن قرار دیا گیا؟ دوستو، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابلیس کو دھتکارے جانے سے پہلے اس کا نام عزازیل تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر میں اتنا مشغول رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا استاد مقرر رکھا تھا، لیکن اتنے بلند درجے کے باوجود بھی تکبر اور غرور اسے لے ڈوبا اور یہ شیطان بن گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ عزازیل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے 7ویں آسمان کی سیر کرتے ہوئے لوح محفوظ تک پہنچا تو دیکھتا ہے کہ لوح محفوظ پر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے کہ ہمارا ایک ایسا بندہ ہے جسے ہم انواع و اقسام کے نعمتوں سے مالا مال کریں گے اور زمین سے اسے آسمان پر پہنچا دیں گے اور آسمان سے پھر اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم ایک خاص کام پر اس کو معمور کریں گے، لیکن وہ انکار کرے گا اور بغاوت پر آمادہ ہو جائے گا۔ عزازیل اس عبارت کو پڑھ کر حیرت زدہ ہوا اور دل میں خیال کرنے لگا کہ ایسا احسان فراموش بھلا کون ہو سکتا ہے، لیکن دوبارہ عبارت پر غور کیا تو عبارت کے قریب ہی نہایت واضح نظر آیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھ کر وہ طویل عرصے تک روتا رہا اور خود پر لعن طعن کرتا رہا کہ ایسا بدبخت کون ہو سکتا ہے کہ جو رب کریم کا نافرمان بنے گا۔ لہٰذا گھبرا کر بارگاہ الہی میں حاضری دی اور بولا کہ اے رب العالمین، یہ شیطان الرجیم کون ہے جس سے پناہ مانگنی چاہیے؟ حق باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ ہے کہ انواع و اقسام کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا، لیکن ہمارے ایک حکم کو نہ ماننے کے باعث مردود ہو جائے گا۔ عزازیل نے عرض کیا، یا باری تعالیٰ، میں اس ملعون کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو جلد ہی اسے دیکھے گا۔ عزازیل اسی سوچ بچار میں کئی سال مبتلا رہا، اور پھر ایک دن اسے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا جا رہا ہے، جس کا سر مکہ معظمہ کی خاک، گردن بیت المقدس کی مٹی، سینہ عدن کی خاک سے، اور پشت اور شکم ہندوستان کی سرزمین کی مٹی سے، ہاتھ مشرق کی خاک اور پیر مغرب کی زمین سے تیار ہوں گے، اور باقی گوشت پوشت وغیرہ تمام زمین کی مجموعی خاک سے بنیں گے، اور اس کے علاوہ اس میں آگ، پانی اور ہوا کو بھی شامل کیا جائے گا۔ پھر جب اس پتلے کو تیار کر لیا گیا تو پتلے کو زمین پر بیچ دیا گیا۔ لہٰذا عزازیل اس پتلے کو دیکھنے کے لیے فوراً زمین پر پہنچا تاکہ دیکھ سکے کہ اس کے اندرونی اور بیرونی ساخت کیسی ہے اور اس کے اندر کس قسم کا نظام دکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پتلے میں روح پونک دی اور تمام علم عنایت کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام فرشتے میرے بنائے ہوئے انسان کو سجدہ کریں۔ لہٰذا سب نے سجدہ کیا، لیکن عزازیل پر تکبر غالب آ گیا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ عزازیل سے ابلیس میں بدل گیا اور وہ قیامت تک لعنت کا حقدار بن گیا۔ لیکن یہاں وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح شیطان کو اس کی گناہ کی بنیاد پر دھتکارا گیا، تو دجال نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ جس کی بنیاد پر اسے دھتکارا گیا؟ دوستو، بیشتر علماء کرام کے مطابق دجال ایک انسان ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں تھا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے شیطان کی موت کو ایک مدت تک ملتوی کر کے رکھا ہے، اسی طرح دجال بھی ایک مدت تک زندہ رہے گا، لیکن اسے ایک ویران جزیرے میں قید کر لیا گیا ہے، جہاں سے وہ مقررہ وقت پر نکلے گا۔ جب امام برزنجی کے مطابق دجال جنات کی نسل میں سے ہے جس کے آباء و اجداد کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے تھا، لیکن اس کے باوجود دجال کے آباء و اجداد کا تفصیلی ذکر نہیں ملتا۔ لیکن امام برزنجی کے مطابق دجال جنات پر قابو رکھتا ہے، جس نے جنات کی نسل میں ہی شادی کی تھی۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو قید کیا تھا، تو ان جنات میں سے دجال کی بیوی بھی شامل تھی۔ لیکن اس فرمان کے باوجود دجال کی پیدائش اور اس کے والدین کا ہونا یا نہ ہونا ایک ایسا معمہ ہے جس کے بارے میں کوئی بھی وثوق سے نہیں بتا سکتا۔ دجال شیاطین پر کنٹرول رکھتا ہے، اور وہی شیاطین دجال کو دنیا کی پل پھل کی خبریں پہنچاتے ہیں۔ دجال کی شیاطین پر کنٹرول کی بڑی وجہ ابلیس ہے، جس نے اپنے تمام چھوٹے بڑے شیاطین کو ابلیس کے تابع کیا، کیونکہ دنیا میں تباہی پھیلانے اور شرنگیزی کو پروان چڑھانے میں دجال شیطان کا سب سے بڑا مورا ہے۔ لیکن شیطان اس وقت تک دجال کی پوری طاقت کا استعمال نہیں کر سکتا جب تک دجال اللہ کے حکم سے ان زنجیروں کو توڑ کر باہر نہیں آ جاتا
جن میں وہ جکڑا ہوا ہے۔ تو دوستو، دجال کا سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ وہ شیطان کا سب سے بڑا ساتھی ہے، اور یہ وہی دجال ہوگا جس کو شیطان سب کے آخر میں اپنے لیے مہرے کے طور پر میدان میں اتارے گا، اور دجال زمین پر تباہی مچائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ آدم کی نسل کو گمراہ کر سکے اور اپنا اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر سکے، جس میں ابلیس نے کہا تھا کہ میں قیامت تک آدم کی نسل کو بھٹکاؤں گا۔ لہٰذا اس سلسلے کی آخر کڑی دجال ہی ہوگا۔ اللہ ہم سب کو دجال کی فتنوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ کل دوبارہ ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔